السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم بات کرنے والے ہیں غازی ارطغرل کے بارے میں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ سلیمان شاہ کے بیٹے ارطغرل سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کے والد تھے۔ ولادت کا زمانہ سن 1191 کے آس پاس کا ہے، جبکہ سن وفات 1281 بتائی جاتی ہے اور مدفن اناطولیہ کے شہر سغوت میں واقع ہے۔ ارطغرل غازی ایک بہادر، نڈر، بے خوف، عقل مند، دلیر، ایماندار اور باروب سپاہی تھے۔ وہ ساری عمر سلجوقی سلطنت کے وفادار رہے۔ سلطان علاء الدین نے ارطغرل کی خدمات سے متاثر ہو کر ان کو سغوت اور ان کے نواح میں واقع دوسرے شہر بطور جاگیر عطا کیے اور ساتھ ہی سردار اعلیٰ کا عہدہ بھی دیا، اور آس پاس کے تمام ترک قبائل ان کے ماتحت آ گئے تھے۔ ارطغرل ترک زبان کا لفظ ہے اور دو لفظ ار اور طغرل سے مل کر بنتا ہے۔ ار کے معنی ہے آدمی، سپاہی یا ہیرو، جبکہ طغرل کے معنی ہے عقاب یا پرندہ جو مضبوط شکاری پرندے کے طور پر مشہور ہے۔ یوں ارطغرل کے معنی عقابی شخص، عقابی سپاہی یا شکاری ہیرو وغیرہ کے ہوں گے۔ تاریخ کی کتابوں میں ارطغرل کی زندگی کے احوال اور ان کی سرگرمیوں سے متعلق پختہ معلومات نہیں ملتی، البتہ ان کے بیٹے عثمان اول کے ڈھالے ہوئے سکوں سے تاریخی طور پر ان کے وجود کی تصدیق ہوتی ہے۔ ان سکوں میں عثمان اول نے اپنے والد کا نام ارطغرل نقش کروایا تھا۔ تاریخ دانوں کو ان کی حالات زندگی کے حوالے سے ان لوگوں کی کہانیوں پر انحصار کرنا پڑتا ہے جو ان کی وفات کے 100 سال بعد سلطنت عثمانیہ میں مقبول ہوئیں۔ اسلام کے سربلندی کی خاطر ارطغرل اور دیگر عثمانی سلاطین کی مجاہدانہ سرگرمیوں کی بنا پر عموماً ان کے ناموں کے ساتھ غازی کا لقب لگایا جاتا ہے۔ ارطغرل غازی عمر بھر سلجوقی سلطنت کے وفادار رہے، لیکن ان کی زندگی کے آخری ایام میں سلجوقی سلطنت اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی اور منگول سلطنت نے پورے اناطولیہ پر قبضہ کر لیا تھا، جو ان کے لیے سخت تشویش کا باعث تھا۔ ان کی آرزو تھی کہ ایک عظیم اسلامی سلطنت کا قیام عمل میں آئے، چنانچہ ارطغرل کے سب سے چھوٹے بیٹے غازی عثمان اول نے ان کا یہ خواب پورا کیا اور ایک عظیم الشان سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ وفات کے وقت ارطغرل کی عمر 90 سال سے زیادہ تھی۔ وہ ترکی کے شہر سغوت میں مدفون ہے۔ ان کی درست تاریخ وفات میں مورخین میں اختلاف ہے۔ مشہور ہے کہ ارطغرل غازی کی وفات کائی قبیلے کی سرداری اپنے بیٹے عثمان اول کے سپرد کرنے کے بعد سغوت شہر میں 1281 یا 1282 میں ہوئی۔ بعض ذرائع سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی وفات 1288 یا 1289 میں ہوئی تھی۔ ارطغرل غازی سے منسوب ایک قبر سغوت شہر کے باہر واقع ہے، لیکن اس پر کوئی قدیم تحریر موجود نہیں۔ مقبرہ پر موجود تحریر کی تاریخ سلطان عبدالحمید دوم کے سابقہ مقبرے کی بحالی کے وقت کی ہے، جو 1886 یا 87 کی ہے۔ 1886 میں سلطان عبدالحمید دوم نے اسے بحال کیا اور وضو کرنے کے لیے اس میں پانی کا چشمہ بھی شامل کیا گیا۔ 19ویں صدی میں عثمانی بحریہ نے اپنے ایک جنگی جہاز کا نام ارطغرل رکھا، جو 1890 کے ایک بحری سفر میں جاپان کے قریب حادثے کا شکار ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ 1998 میں ترکمانستان نے شہر اشخاباد میں مسجد ارطغرل غازی نیلی مسجد کی طرز پر تعمیر کی گئی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ